Reading. In 1922, the British explorer Howard Carter opened the tomb of the Egyptian pharaoh Khamun. The following is an extract from his diary. Sunday, 26 November. Open second doorway about 2 p.m. Advised Angel back. Paragraph number 1. Feverishly we cleared away the remaining last scraps of rubbish on the floor of the passage before the doorway until we had only the clean sealed doorway before us. In this, after making preliminary notes, we made a tiny breach in the top left hand corner to see what was beyond. Darkness and the iron testing rod told us that there was empty space, perhaps another descending staircase in accordance with the ordinary royal Theban tomb plan, or maybe a chamber. Candles were procured, the all-important telltale for foul gases when opening an ancient subterranean excavation. 1. Binded the breach and by means of the candle locked in, while LD.C. Lady F. and Chandler with the rees waited in anxious expectations. 1922 में برطانوی ایکسپلورر ہاورڈ کارٹر نے مصری فرعون توتن خامن کا مقبرہ کھولا. یہ اقتباس ان کی ڈائری میں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہاورڈ کارٹر کی ڈائری میں سے. ہاورڈ کارٹر رائٹر ہے، ڈائری لکھنے والا ہے. اتوار 26 نومبر 2 بجے کے قریب دوسرا دروازہ کھولنے. ایڈوائزڈ اینجل بیتھ کو مشورہ دیا. اچھا جی، یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا کہ جو رائٹر کون ہے، کس دور میں، اور اس نے کیا چیز تلاش کی، اور وقت کیا تھا. یہ ساری چیزیں ڈائری میں رائٹر ہمیشہ ٹائم بھی لکھتے ہیں، ڈیٹ بھی لکھتے ہیں اور ڈے بھی لکھتے ہیں. اچھا جی، پہلے پیسیج میں وہ کہتا ہے کہ فیورشلی یعنی کہ بے قراری سے ہم نے جو ہے ساری جگہ صاف کی. جو کوڑا کرکٹ تھا دروازے سے پہلے، اس سارے کو صاف کیا. پھر ہم جو ہے صاف بند دروازے کے پاس گئے جو ہمارے سامنے تھا. جب وہ کہتا ہے اس میں ابتدائی نوٹ بنانے کے بعد ہم نے اوپر بائیں کونے میں ایک چھوٹی سی شگاف ڈالی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آگے کیا ہے. شگاف مینس سوراخ کیا، چھوٹا سا اس دروازے کے اندر چھوٹا سا سوراخ کیا جس سے وہ دیکھ لیں کہ آگے کیا ہے. اندھیرے اور لوہے کی جانچ کی سلاخ نے ہمیں بتایا کہ جگہ خالی تھی. شاید ایک اور اترتی ہوئی سیڑھی عام تھیبن شاہی قبر کی منصوبہ بندی کے مطابق، یا شاید ایک چیمبر. موم بتیاں منگوائی گئی. قدیم زیر زمین کھدائی کو کھولتے وقت گندی گیسوں کی سب سے اہم کہانی. شگاف کو چوڑا کیا گیا اور موم بتی کے ذریعے اندر دیکھا گیا، جبکہ LD.C. لیڈی ای اینڈ چینڈلر ریزز کے ساتھ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. اچھا جی، پیسیج نمبر 1 میں ہم نے دیکھا کہ رائٹر نے جو ہے ڈائری لکھنے والے نے کس طرح سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور وہ اس ٹومب تک پہنچ کے، توتن خامن کی ٹومب جس کی انہوں نے ریسرچ کی تھی، وہاں تک پہنچ کے انہوں نے کیا 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 وہ سارا اس نے ڈسکس کیا. پیراگراف نمبر 1 میں 2 کو دیکھتے ہیں آگے. It was some time before one could see the hot air escaping caused the candles to flicker, but as soon as one's eye became accustomed to the glimmer of light, the interior of the chamber gradually loomed before one, with its strange and wonderful medley of extraordinary and beautiful subjects happened upon one another. ابھی کچھ دیر پہلے کہ کوئی دیکھ سکتا، گرم ہوا سے موم بتی ٹمٹانے لگی، یعنی کہ موم بتی کی جو شعلہ ہے وہ ادھر ادھر ہونے لگا. لیکن جیسے ہی کسی کی آنکھیں روشنی کی کرن سے مانوس ہوئیں، یعنی کسی کی آنکھوں پر روشنی کی کرن پڑی، حجرے کا اندرونی حصہ دھیرے دھیرے ایک کے سامنے جھلکنے لگا. یعنی کہ جب نظر پڑی تو موم بتی کی روشنی پر، تو اس کمرے کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نظر آنے لگ گئی. روم پورا نظر آنے لگ گیا جو اس میں چیزیں ہیں. اس کے عجیب و غریب اور حیرت انگیز تمغے کے ساتھ
خوبصورت اشیاء ایک دوسرے پر ڈھیر ہو گئی، یعنی کہ جب روشنی کی آنکھیں جب روشنی ان کی آنکھوں میں پڑی تو ان کو ہر چیز دکھائی دینے لگی جو کمرے میں ہے۔ There was naturally some suspense for those present who could not see when Lord Carnarvon said to me, "Can you see anything?" I replied to him, "Yes, it is wonderful." I then, with precaution, made the hole sufficiently large for both of us to see. With the light of an electric torch as well as an additional candle, we looked in. Our sensations and astonishment are difficult to describe as the better light revealed to us the marvelous collection of treasures. Two strange ebony black effigies of a king, gold sandaled, bearing staff and mace, loomed out from the cloak of darkness. Gilded couches in strange forms, lion-headed, hearth-headed, and beast infernal, exquisitely painted, inlaid and ornamental caskets, flowers, alabaster vases, some beautifully executed of lotus and papyron device, strange black shrines with a gilded monster snake appearing from within, quite ordinary looking, with white chests, finely carved chairs, a golden inlaid throne, a heap of large curious white oviform boxes beneath our very eyes. On the threshold a lovely lotiform wishing cup in translucent alabaster, stools of all shapes and designs, of both common and rare material, and lastly a confusion of overturned parts of chariots glinting with gold peering from amongst which was a mannequin, the first impression of which suggested the property room of an opera of a vanished civilization. اوکے جی، پیراگراف نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ وہاں پر قدرتی طور پر تجسس تھا وہاں موجود لوگوں کے لیے جو کہ دیکھ نہ سکے۔ جب لارڈ کارنر نے مجھے کہا کہ کیا آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں، میں نے جواب دیا ہاں، یہ حیران کن ہے۔ میں نے پھر احتیاط سے سراغ کو اتنا بڑا بنایا کہ ہم دونوں اس میں سے دیکھ سکتے تھے، ایک برقی ٹارچ کی روشنی میں ساتھ ہی ساتھ ایک موم بتی۔ ہم نے اندر دیکھا، ہماری سنسنی اور حیرانگی کو بیان کرنا مشکل تھا۔ جیسے ہی بہتر روشنی نے ہمیں اس خزانے کے حیران کن مجموعے کو دکھایا۔ دو عجیب سی کالی آبنوس کی لکڑی کے بنے ہوئے ایک بادشاہ کے 2 پتلے، سونے کے جوتے، ایک عصا اور ایک بڑائی والا ڈنڈا اندھیرے کے پردے میں سے ہمارے سامنے منڈلائے۔ ایک عجیب شکل کا ملمع کیا ہوا بیڈ شیر کے سر کے ساتھ دیوی ہاتھر جو کہ خوشی کی دیوی ہے کا سر، ایک خوفناک جانور شاندار انداز میں پینٹ کیا گیا، جڑا ہوا سجے ہوئے تابوت، پھول، قیمتی پتھر کے گلدان، پیپائرس اور لوٹس کے پودوں سے بنی ہوئی خوبصورت اشیاء، اور ان کے اندر ایک عجیب سے مقبرے میں سے ایک خوفناک نکلتا ہوا کالا سانپ، عام سی دکھنے والی سفید الماریاں، کچھ شاندار کندہ کی ہوئی کرسیاں، ایک سنہری کنندہ شدہ تاج، سفید بیضوی شکل کے ڈبے۔ ہماری آنکھوں کے بالکل نیچے دہلیز پر ایک لوٹس کے پھولوں کا بنا ہوا تہنیتی کپ، آر پار نظر آنے والے ایلابیسٹر کے پتھر، ہر طرح کی شکل اور ڈیزائن کے سٹول، عام اور خاص دونوں طرح کے مواد سے، اور آخر میں سونے کی چمک کے ساتھ بگھی کے مختلف حصوں کی ایک ابتر صورتحال، اور ان میں سے ایک جھانکتا ہوا چھوٹا سا آدمی جس کی پہلی جھلک یہ بتاتی تھی کہ وہ غائب شدہ تہذیب کی اس کمرے کی جائیداد میں ایک غنیہ آدمی ہے۔
اچھا جی، پیراگراف نمبر 3 میں ہم نے پڑھا کہ جس روم میں ریسرچرز دیکھنے گئے تھے اس روم کے اندر انہوں نے ٹارچ ماری اور ان کو کیا کیا چیزیں نظر آئی، اس روم میں کیا کیا چیزیں تھی، یہ ساری انہوں نے ڈیٹیل میں بتائی، جیسے کہ بادشاہ کا سر اور پتھر اور پھر کرسیاں اور یہ وہ ساری چیزیں. تو یہ اس نے اپنی ڈائری میں سارا کچھ لکھا تھا. جو ساتھ ایک رائٹر ہے ان کے ساتھ اور اس کی ایک ٹیم ہے، تو وہ ریسرچ کر رہے تھے ایک ٹامب کے اندر، ایک مقبرے کے اندر کہ کیا کیا چیزیں. تو یہ مقبرہ جو ہے فرعون کا مقبرہ ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ساتھ تھی وہ ساری یہاں پر بتاتے ہیں جو انہوں نے دیکھی ہیں. میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں. آگے پیراگراف کا بقیہ حصہ دیکھیں. Our sensations were bewildering and full of strange emotion. We questioned one another as to the meaning of it all. Was it a tomb, or rarely a cache, a sealed doorway between the two? Sentinel statue proved there was more beyond, and with the numerous cartouches bearing the name of Tutankhamen, most of the object before us, there was little doubt that there behind was the grave of that pharaoh. اچھا جی، ہماری سنسنی نے ہمیں حیران کر دیا اور اس میں عجیب طرح کے جذبات شامل تھے. ہم نے ایک دوسرے سے اس کے مطلب کے بارے میں سوال کیے. کیا یہ ایک مقبرہ تھا یا کوئی پوشیدہ سامان رکھنے کی جگہ؟ دو سنتریوں کے مجسموں کے درمیان ایک دروازے کا بند راستہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں ابھی بھی کچھ اور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بے شمار سجی ہوئی اشکال میں ایک نام توتن خامن، اور ہمارے سامنے بہت ساری اشیاء پر اس کا نام تھا. اس میں سے بہت کم شک تھا کہ اس کے پیچھے اس فرعون کی قبر ہے. اچھا، اس پارٹ میں وہ ڈسکس کرتا ہے کہ ہم مطلب ہمیں سنسنی طاری ہو گئی، ہم حیران ہو گئے کہ یہ چیزیں ہم نے کیا دیکھ لی، یہ سارا کچھ. پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ مجسمے، یہ چیزیں. پھر وہ سارے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وہ اینڈ پہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک سجی ہوئی اشکال، ایک توتن خامن، کہ ہمیں ایک سجی ہوئی شکل نظر آئی کہ یہ توتن خامن کی ہے، توتن خامن کی شکل ہے، اور جتنی بھی اشیاء انہوں نے دیکھی سب پہ اس کا نام لکھا ہوا، سب چیزوں پر توتن خامن کا نام لکھا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مزید اندر مطلب وہ دروازے سے اندر جاتے، یعنی کہ اندر ایک اور دروازہ تھا، تو وہ کہتے ہیں ادھر جاتے تو ہمیں اور بھی ریسرچ، اور بھی چیزیں وہاں پر ملتی، اور بھی چیزیں وہاں اندر تھیں. ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس دروازے کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم قدیم چیزیں دیکھ سکتے ہیں. We closed the hole, locked the wooden grill which had been placed upon the first doorway, mounted our donkeys and returned home, contemplating what we had seen. اچھا جی، وہ لکھتا ہے پیراگراف نمبر 4 میں، ہم نے سوراخ بند کیا، لکڑی کی اس جالی کو بند کیا، پہلے دروازے کے راستے میں، پھر اپنے گدھوں پر سوار ہوئے اور گھر واپس آ گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے کیا دیکھا. اچھا جی، لاسٹ پیراگراف میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوراخ بند کر دیا، لکڑی کی جالی کو، مطلب لاسٹ میں وہ کہتا ہے ہم نے وہ بند کر دیا اور اپنے گدھوں پر سوار ہو کے واپس آ گئے. راستے میں یہ سوچتے تھے کہ ہم نے یہ کیا چیزیں دیکھی، اس مقبرے میں، اس ٹومب میں ہم نے کیا دیکھا. بیسیکلی وہ اندر جاتے نہیں، وہ ایک جو ہے سوراخ سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی ریسرچرز آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ڈائری لکھنے والا رائٹر ہے وہ خود بھی موجود ہے. ہوپ سو آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اب اس کی دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز. Responding to the text, although diary's entries also emotional, یہ بھی ایموشنل ڈائری تھی کہ وہ ایموشنل ہو گئے، ہم نے یہ کیا چیزیں دیکھ لی، سب کچھ نیو تھا ہاورڈ کارٹر کے لیے. 7.4 ہے بلڈنگ سسپینس، یعنی کہ سنسنی بڑھانا، ان کے لیے سسپینس بڑھ گیا تھا. یہاں کچھ دیے، اب یہاں پر یہ جو 4 آئیڈیاز دیے گئے ہیں اس کے ذریعے ایویڈنس فائنڈ کرنا. لائٹ اینڈ ڈارکنس، وہاں پر اندر انوائرمنٹ کیسا تھا، روشنی، اور اس کو دیکھو. دوسرا ہے ریٹوریکل کوسچنس، یعنی کہ عجیب سوال ان کے دماغ میں جو پیدا ہوئے وہ کیا تھے ان چیزوں کو لے کر. ڈائلاگ، ان کی کنورسیشن سٹائل کیا تھا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یا یہ سارا جو نیا انہوں نے سٹینج انوائرمنٹ دیکھا اس ہال سے. پھر وہ 4 ہے لانگ سینٹینسز، اور کیا لمبے لمبے ان کے جملے تھے. اب ان لمبے جملوں میں یہی چیزیں ہیں جو انہوں نے اس اندر ٹامب میں دیکھی، جو پڑھی ہوئی تھی. تو یہ جتنے بھی 4 ورڈز ہیں، آئیڈیاز 4 ہیں، ان کے آگے ایکسپلینیشنز ہیں، وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ لکھی ہوئی ہے لائٹ اینڈ ڈارکنس، ریٹوریکل کوسچنس، ڈائلاگ، اور آگے ہے فوکس آن لینگویج، ڈسکرپٹیو وربز اینڈ ایڈجیکٹیوز. اچھا جی، یہاں ورب، ایڈجیکٹیو اور ایفیکٹ آن ریڈر، یعنی کہ اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے، جتنی بھی وربز تھی پورے لیسن میں، وہ انہوں نے سائڈ پہ کیے ہیں، ان کے ایڈجیکٹیو کیے ہیں اور ان کے ایفیکٹس. ٹھیک ہے،
یہ سارے آپ دیکھ لیجئے گا سینٹنسز. ایکٹیویٹی ہے، زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ ایک دفعہ دیکھ لیجیے. ہوپ سو یہ یونٹ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اس یونٹ کی سمری جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ وہاں سے لے لیجئے گا. لاسٹ ایکٹیویٹی 7.6 ایکسپلورنگ دا رائٹر اسٹیٹ آف مائنڈ. رائٹر کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ہم نے ایکسپلور کیا کہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی کہ کنڈیشن کیا ہو گئی تھی. یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ کچھ ورڈز ہیں ای تک، یہ دیکھ لیجئے گا. اس یونٹ میں ہم نے کیا سیکھا، ڈائری کے بارے میں. بیسیکلی دونوں ڈائریز ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان میں رائٹرز نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں ریڈرز کو. جو ہم نے پڑھا ہے ان ڈائریز میں، اور ہوپ سو یونٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. یونٹ کی سمری ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے مل جائے گی آپ کو. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.